لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، لام کو جلدی ادا کرنا ہے، نون ساکن کے بعد فا آنے کی وجہ سے اخفا ہے، لِيُنْفِقْ قاف ساکن پہ قلقلہ ہے، ذو واو مدہ ہے، سَعَةٍ تنوین کے بعد میم آنے کی وجہ سے ادغام ہے، غنہ ہوگا، سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ نون ساکن کے بعد سین آنے کی وجہ سے اخفا ہے، وقت کریں گے سَعَتِهِ، تا کو ہاتھ سے ملائیں گے اور اس پہ ہمس ہوگا۔ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ۔ وَمَن قُدِرَ نون ساکن کے بعد قوف آنے کی وجہ سے اخفا ہے، قوف پر ہے، دال کے نیچے زیر ہے، را پر زبر ہے، پیش زیر زبر تینوں حرکتیں ہیں، قوف اور را پر پڑھیں گے، دال بعد معروف اور باریک پڑھیں گے، علیہ میں لئی یا علین ہے، نرمی سے پڑھیں گے، رزقہ میں را باریک ہے، ذات صفیر کی آواز سے ادا کریں گے، قوف پر ہے، ہو الٹا پیش، دو حرکات لمبا کریں گے۔ فَلْيُنْفِقْ شروع میں پڑھا لِيُنْفِقْ، ابھی فَلْيُنْفِقْ پڑھ رہے ہیں، وہی الفاظ ہیں، لام ساکن پہ اظہار ہے، نون ساکن پہ اخفا ہے، قوف ساکن پہ قلقلہ ہے، مما بمیم مشدد پہ غنہ ہے، ما میں مد منفصل ہے، الف مدہ کے بعد حمزہ آنے کی وجہ سے چار حرکات لمبا کریں گے، مما آتاہ اللہ، آ مد بدل ہے، تا کو دو حرکات لمبا کریں گے، ہا کو اقصی حلق سے ادا کرتے ہوئے لام اسم جلالہ سے ملائیں گے، آتاہ اللہ، لام اسم جلالہ کو پر پڑھیں گے۔ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا الف مدہ دو حرکات لمبا، یکلف اللہ، کاف لام باریک ہیں، فا کو لام اسم جلالہ سے ملائیں گے، لام اسم جلالہ پر پڑھیں گے، لا یکلف اللہ نفسا، فا ساکن پہ ہمس ہے، تنوین کے بعد حمزہ آنے کی وجہ سے اظہار ہے، نفسا الا میں لا الف مدہ ہے، دو حرکات لمبا ہے، ما آتاها، ما میں مد منفصل ہے، الف مدہ کے بعد حمزہ آنے کی وجہ سے، جیسے فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ پڑھا، اسی آیت میں اسی لائن میں ہی ہے، اسی طرح الا ما آتاها، آ مد بدل، تا کھڑا زبر قائم مقام مد اصلی، ہا الف مدہ مد اصلی۔ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، سین کو جلدی ادا کریں گے، جیم ساکن پہ قلقلہ ہے، لام کو لام اسم جلالہ سے ملانا ہے، سیجعل اللہ، لام اسم جلالہ کو پر پڑھیں گے، بعد میں عین ساکن پہ اظہار ہے، عسری یسرا، سین ساکن دونوں میں ہمس ہے، سین باریک ہوگا، سانس جاری رہے گی اس کے پڑھتے ہوئے، ری میں را باریک ہے اور ادغام میں ناقص ہے، غنہ ہوگا، عسری یسرا، را الف مدہ مد عوض، دو حرکات لمبا کریں گے۔ صاحب حیثیت شخص اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے، اور جو تنگ دست ہو تو اس کو جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرے، اللہ کسی شخص کو اتنا ہی مکلف کرتا ہے جتنا اس کو مال دیا ہے، اور عنقریب اللہ مشکل کے بعد آسانی پیدا فرما دے گا۔